بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر، بس جو شخص حالت اضطرار میں ہو، غیر باغ ولا عاد، نہ تو بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حلال و طیب اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم تھا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حرام سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور 4 بنیادی حرمت والی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حرام چیزوں کا حصر نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری حرام چیزیں بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ حلال و حرام کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اللہ جسے چاہے حرام قرار دے اور جسے چاہے حلال قرار دے۔ مشرکین نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اور بہت ساری حرمت والی چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے 4 بنیادی چیزوں کو بیان کر کے اللہ کریم نے یہ بات واضح فرما دی کہ حلت اور حرمت اللہ کی طرف سے ہے، یہ تمہاری مرضی کا کھیل نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا وہ ہے مردار، جن جانوروں کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ وہ جانور اگر طبعی موت مر جائیں، گر کر، چوٹ لگ کے یا کسی اور طریقے سے، تو ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ مردار ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز خون سے مراد بہتا ہوا خون، جسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون حرام ہے۔ ہاں، جب جانور کو ذبح کر دیا جائے اس کے بعد گوشت کے ساتھ جو خون نظر آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ تیسری چیز سور کا گوشت۔ سور ایک بے حیا اور غلیظ جانور ہے جو گندگی کھاتا ہے، اور اس کی محبوب غذا انسان کا فضلہ ہے۔ اس گندگی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج سور اور خنزیر کھاتے ہیں ان میں بے حیائی اور غلاظت بہت زیادہ ہے۔ چوتھی چیز جو بیان فرمائی، اہل بہ لغیر اللہ، جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
اور جانور کو ذبح بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے یا غیر اللہ میں سے کسی کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں ایک خاص حالت کا حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت اضطرار میں ہو، حالت اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اسے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، یا معاشی اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہو کہ کوئی چیز خرید کر نہ کھا سکتا ہو، اور بھوک کی شدت اتنی ہو کہ بھوک کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں حرام سے اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے۔ یہاں دو باتیں خاص طور پر بیان فرمائی کہ حالت اضطرار ہو اور حالت اضطرار میں لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، یعنی جب حرام کھا رہا ہو تو اسے لذت محسوس نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، یعنی جس شخص نے اللہ کریم کے حکم کو مان کر ان حرام چیزوں سے اجتناب کیا، ہاں کبھی اضطرار کی صورت میں ایسا ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔